آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت میرے آقا کی ہم حاضر ہیں اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پوری دنیا اور پھر عرب کے کیا حالات تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا، اور پھر زمزم کے کنویں کے دوبارہ کھودے جانے کا واقعہ، اور ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا واقعہ یعنی واقعہ فیل کے متعلق آپ نے جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دائی حلیمہ کے گھر پہنچے اور پھر دائی حلیمہ کے گھر میں رحمت و برکت کا معاملہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ، پھر اس کے بعد والدہ کے انتقال کے بعد دادا، اور پھر دادا کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب کی کفالت میں جانے کا واقعہ، پھر 12 برس کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر کا واقعہ اور اس میں بحیرہ راہب کے عجیب واقعے کا بیان، اور پھر جنگ فجار اور حلف الفضول کا واقعہ، اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر کا واقعہ، اور پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا واقعہ، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہے اس کا ذکر، اور پھر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں حجر اسود کے جھگڑے کے بہترین فیصلے کا واقعہ، یعنی نبوت سے پہلے کے مکمل حالات پہلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے کیا حالات تھے۔ اس لیے دوستوں، اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کر پہلا ایپیسوڈ دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور پھر آئی بٹن پر بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھ لیا ہے تو پھر آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دوسرا ایپیسوڈ۔ ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو اہل مکہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے رنجیدہ رہنے لگے۔ اپنی قوم کی بگڑتی ہوئی حالت اور گمراہی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنا پسند کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر اکثر یہ سوچا کرتے کہ اپنی قوم کو کس طرح گمراہی اور بگاڑ سے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر بڑھتی گئی، اور پھر یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے غار حرا تک لے گئی۔ حرا نامی پہاڑ مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی چوٹی کے بائیں طرف تھوڑا اترنے کے بعد ایک غار ہے جس کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار یعنی غار حرا کے اندر رمضان کے مہینے میں جاتے اور پورا 1 مہینہ دین ابراہیمی کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے، اور پھر مہینہ ختم ہونے کے بعد صبح صبح مکہ آتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر گھر چلے جاتے، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک غار حرا میں رمضان کے مہینے میں جاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پوری ہو گئی، عموماً جس عمر میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی چمک دھمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے لگے، اور جیسا خواب دیکھتے ویسا ہی واقعہ پیش آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی نظر آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔
تو دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہ فرشتہ آیا جو پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دراصل وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خواب دیکھتے اسی طرح کا واقعہ پیش آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرمانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات غار حرا میں گزارتے، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آئے اور وہ کہنے لگے اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چور کر ڈالا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پھر دبوچا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر، یہ خوف ختم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان دیکھیں آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو اور اس کی قوم نے اس سے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں نے تمہارا دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ فوت ہو گئے اور وہی بھی رک گئی۔ یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی طرح ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشنبہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور اس سال دوشنبہ 21 رمضان المبارک کو پڑا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان المبارک دوشنبہ کی رات سے شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ غار حرا میں ابتدائی 5 آیتیں اتر کر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔
اور یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اسی میں تھی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو خوف اور جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور پھر دوبارہ وحی کی مشقت کو جھیلنے کے لیے طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوق بھی پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس سے پلٹ کر غار حرا میں دوبارہ تشریف لے جا چکے تھے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی یہ مدت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق 1 شوال کو وہاں سے نکلے اور غار حرا سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں تھا، آگے دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں تھا، پیچھے دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اوپر اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا تو پھر دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم میں ایک روب طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود روب سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا، آپ کو کمبل اڑایا اور آپ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات۔